بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة، جو شخص ظہر کی نماز جمعے کے دن امام کی نماز سے پہلے پڑھنا شروع کرے، قبل صلاة الامام، امام کی نماز سے پہلے، یعنی امام فارغ نہیں ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ولا عذر له، اور اس شخص کو کوئی عذر نہیں، ولا عذر اس لیے کہا نا کہ اگر معذور ہو اور جمعے کی نماز سے پہلے گھر میں پڑھ لے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ معذور پر حضور واجب نہیں، کریہ له ذلک، یہ اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، وجازت صلاتہ، نفس نماز اس کی ہو گئی، یعنی زور کی جو نمازیں پڑھ رہے نا یہ اس کی ہو گئی۔ وقال الظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یجزی ہے، یہ جو ظہر کی نماز پڑھ رہے نا یہ نماز اس کی نہیں ہوگی، کافی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ لأن عنده الجمعة هي الفریضة اصالة، کہ جمعے کی نماز اور یہ جمعے کا دن ہے تو اصل فرض کیا ہے جمعے ہی کی نماز، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو جو اصل ہے نا اصل کی ہوتی ہوئی کسی اور چیز کو لینا ظہر جو کہ اس کا خلف ہے نا درست نہیں ہوگا، کہ لأن الجمعة عنده هي الفریضة اصالة والظہر، اور ظہر جو ہے کالبدل عنها، یہ تو گویا کہ بدلی کی طرح ہے کہ جمعے سے کیا ہے ایک بدل ہے، تو اسی لیے کیا ہوگا بدل کی طرف مسیر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اصل پر قدرت، اور یہ قاعدہ ہے کہ ولا مصیر الی البدل، کہ بدل کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، نہیں جائے گا اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، لا رجوع لا مصیر الی البدل والخلف والفرع مع القدرت علی الاصل، جب اصل پر کیا ہو قدرت ہو۔ ائمہ حنفیہ کی جو دوسرے علماء ہیں جن کا مذہب مفتبی ہے وہ حضرات فرماتے کہ ولنا ان اصل الفرض هو الظہر فی حق الکافہ، سب کے حق میں ظہر کی نماز اصل فریضہ ہے اور یہی اصل ہے، هذا هو الظاہر، یہی ظاہر روایت بھی ہمارے مسئلہ ساگا، کہ الا انہ مأمور باسقاطہ باداء الجمعہ، کہ اصل تو یہی ہے، صرف اتنی بات ہے نا کہ یہ جو ظہر کی نماز ہے نا اس کے ساکت کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، کیا مانا کہ اب یہ اسے ساکت ہوگی کس طرح سے کہ جب جمعے کی نماز ادا کرے، کہ الا انہ مأمور، کہ اس شخص کو حکم ہوا ہے، مأمور ہے، محکوم ہے، باسقاطہ، کہ یہ ساکت کر دیتا ہے کس کو، جمعے کی نماز کو، باداء الجمعہ، کہ جب جمعے کی نماز کیا کرے ادا کرے، وہذا، اور ہم نے یہ جو کہا نا جمہور حضرات حنفیہ نے کہ ظہر کی نماز اصل ہے نہ کہ جمعے کی، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ لأنہ متمکن من اداء الظہر بنفسہ دون الجمعہ، کہ اکیلے میں بھی ایک شخص کیا کر سکتے ظہر کی نماز پڑھ سکتے، بذات خود نفس نفیس اکیلے ایک شخص کیا قدرت رکھتے، اس کی متمکن ہے، اور جمعہ جو ہے نا اور جمعے کی نماز ایسی چیز نہیں کہ اکیلے کوئی پڑھ سکے، اس کے لیے تو بہت کچھ شرائط ہے جس کا پوری کرنا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، کہ جب اس کے لیے کوئی نہ ہو، منتظم نہ ہو، لتوقفہا، کہ جمعے کے لیے آدمی استقلال نہیں رکھتا، تمکن نہیں رکھتا، وجہ یہ ہے نا کہ لتوقفہا، یہ جمعے کی نماز موقوف ہے علی شرائط، اعلی شرائط، بہت سارے شرائط پر جیسے پہلے بھی بیان ہو گئی کہ لا تتم به وحدہ، کہ اکیلے میں اس آدمی سے وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں کر پاتا، وعلی التمکن یدور التکلیف، اور تکلیف و تقاری جو اللہ کی طرف سے تکلیف ہے نا اس کا مدار کس پر ہے، قدرت پر ہے، تمکن پر ہے، وعلی التمکن یدور التکلیف، کیا معنی یعنی التکلیف یدور علی القدرت، یعنی کل نفس، ہر نفس جو ہے مکلف بما آتا، کہ اللہ نے جو قدرت اسی دی ہے نا اسی کے مطابق کیا ہے مکلف ہے، تو
ادا کرے. آگے فرما رہے کہ فَإِن بَدَا لَهُ، اگر اس کی یہ رائے ہو گئی اور اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، یعنی دل میں یہ آیا کہ أَن يَحْضُرَهَا، کہ اب کیا کروں، نماز جمعہ کے لیے جاؤں گا. پڑھی ہے اس نے اب ظہر کی نماز لیکن جمعے کی طرف جانا چاہ رہے، تو فرما رہے کہ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف جانے لگا. وَالْإِمَامُ فِيهَا، اور امام جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، لگا ہوا تھا. بطل ظہرہ عند ابی حنیفہ بالسعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ توجہ سے اور سعی سے اس کی ظہر والی نماز باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی اس کے لیے کیا ہو گئی، گویا کہ نفل ہو گئی. وقالا، صاحبان حضرات کہتے ہیں کہ لا یبطل حتی یدخل مع الامام، جب تک امام کے ساتھ داخل نہ ہونا، یعنی نیت نہ باندھی ہو، صرف جا رہے تو سعی سے، توجہ سے جانا اور اسی طرح سے اس کی طرف منہ کرنا، یہ مبطل نماز نہیں ہے. ہاں امام کے ساتھ داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پہلی نماز پھر کیا ہوگی، باطل ہوگی. اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے کہ لأن السعی دون الظہر، کہ سعی اور توجہ یہ ظہر سے درجے میں کیا ہے، کم ہے، ظہر کی نماز سے کیا ہے، کم ہے نا، کیونکہ سعی یا توجہ بذات خود مستحسن یا حسن چیز نہیں ہے اور مقصود بنفسہ ہی نہیں، بلکہ مقصود کی طرف ایک وسیلہ ہے، اس کے اندر جو حسن ہے وہ غیر کی وجہ سے ہے. تو فلا ينقضه بعد تمامه، تو لہذا یہ سعی نہیں ختم کر دیتی کس کو، ظہر کی نماز کو، جیسے کہ کیا ہو جائے، ظہر کی نماز مکمل ہو جائے. والجمعة فوقها، اور جمعے کی نماز کیا ہے، ظہر کی نماز سے درجے میں کیا ہے، اونچی ہے، اوپر ہے. تو فینقضها، جب اس میں شریک ہوگا نا تو پھر یہ جمعے کی نماز ظہر کی نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی باطل کر دیتی، ختم کر دیتی. ختم کر دینے کا کیا معنی کہ اب وہ نماز اس کے لیے نفل بن گئی. وسوار، یہ سب ایسے ہی ہو گیا، کما اذا توجہ بعد فراغ الامام، کہ اگر ایک آدمی فراغ امام کے بعد جمعے کی نماز کی طرف جانا چاہے، سعی کرے نا، تو وہ کیا ہے، ناقض نہیں ہے ظہر کے لیے. تو اسی طرح سے قبل الدخول فی صلاۃ الجمعہ، یہ بھی کیا ہوگا، ناقض نہیں ہوگا. تو صاحب حضرت نے کیا کہا کہ یہ جو توجہ ہے، سعی ہے، جمعے کی طرف جانا نا، نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد انقص درجے کا ہے. تو اسی طرح سے قبل الفراغ بھی کیا ہے، ظہر کی نماز سے انقص درجے کا ہے، ناقص درجے کا. ناقص چیز اپنے سے افضل چیز کو ناقص نہیں کر سکتی، باطل نہیں کر سکتی. امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا تھا کہ صحیح سے اس کی ظہر والی نماز باطل ہو گیا. وہ کیا وجہ بتا رہے تو فرما رہے کہ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان السعی الی الجمعۃ من خصائص الجمعہ، کہ جمعے کی طرف سعی کرنا، جانا، یہ نماز جمعہ کی کس سے ہے، خصوصیات میں سے، نماز جمعہ کی خصوصیت ہے یہ. اور جو چیز کسی چیز کا خاصہ بنے، خصوصیت بنے نا، تو اس کے لیے علماء نے قاعدہ بیان کیا کہ خاصۃ الشیء بمنزلۃ الشیء، کہ کسی چیز کا خاصہ اسی چیز کی بمنزلے ہوتا ہے نا، تو فینزل یا فینزل یا فتنزل منزلۃ الجمعہ، تو سعی ایسی ہوگی گویا کہ یہ بھی ایک جمعہ ہے. تو جیسے جمعے کی نماز میں داخل ہونا ناقض ہے ظہر کے لیے، تو اسی طرح سے جمعے کی طرف سعی کرنا، توجہ کرنا، جانا، یہ بھی کیا ہوگا، ناقض للظہر ہوگا. تو فرما رہے کہ ان سعی الی الجمعۃ من خصائص الجمعہ فینزل منزلتها فی حق ارتفاع الظہر احتیاطاً، کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ سعی کو جمعے کے درجے میں نازل کی جائے، اس طور سے کہ جیسے جمعہ کی نماز اس کی لکھی تھی ناقص تھی، مبطل تھی، تو اسی طرح یہ سعی بھی اس کے لیے مبطل ہوگی کہ ظہر کی نماز مرتفض ہوگی، ختم ہوگی، اٹھ جائے گی. ہاں حضرات صاحبین نے
جو بات کی تھی نا تو اس کی جواب ہمیں دے کہ بخلاف ما بعد الفراغ منها، کہ ما قبل الفراغ کو قیاس کرنا ما بعد الفراغ پر ہی صحیح نہیں، کیونکہ بعد الفراغ من الجمعہ اس کی طرف صحیح کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا نا، تو وہ ناقض نہیں بن رہا تھا. تو اس پر یہ قیاس کرنا کہ ما قبل الفراغ من الجمعہ بھی کیا ہے اسی طرح ناقص زور سے، تو یہ ٹھیک نہیں. تو فرما رہے کہ بخلاف ما بعد الفراغ منها، بخلاف اس صورت کے کہ اگر امام فارغ ہو چکا ہونا جمعے کی نماز سے تو پھر کوئی سعی شروع کرے جمعے کی طرح، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناقض نہیں زوری، لیکن کے لیے انہ لیس بسعی الیہا، کہ وہ تو نماز جمعے کی طرف سعی ہے نہیں، مقصد ہی نہیں بنتا اس کا، اس لیے وہ کیا ہے ناقض نہیں، کہ اس صورت میں زور باطل نہیں ہوتی، تو اس پر ما قبل والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں. آگے فرما رہے کہ وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ وَكَذَا أَهْلُ السِّجْنِ، کہ جمعے کا دن جو ہے نا یہ کیا ہے تمام جماعتوں کے لیے جامع ہے جمعہ. تو آج کے دن اگر جمعے کا دن ہے، اگر معذور لوگ جیسے مثلا مریض لونجے ہے یا مسافر وغیرہ، اسی طرح سے جیلی لوگ ہیں جیلر، اگر وہ لوگ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اس کے متعلق کیا حکم آیا، اس میں کوئی کراہت ہے یا نہیں؟ تو فرما رہے کہ وَيُكْرَهُ، یہ مکروہ ہے، مطلقاً مکروہ ہے، چاہے امام نماز جمعہ سے فارغ ہو چکا ہو یا نہ فارغ ہو چکا ہو، یہ مکروہ ہے کہ ایصلی المعذورون، کہ معذور لوگ جن پر نماز جمعہ میں حضور واجب نہیں ہے، حاضری واجب نہیں، وہ اگر نماز پڑھے ظہر زور کی بجماعت جماعت کے ساتھ یوم الجمعہ جمعے کے دن فی المصر، مصر کے علاقے میں نا مصریوں پر جمعہ واجب شہریوں پر، وقضا اہل السجن، اسی طرح سجنی لوگ جو جیلی ہے نا ان کے لیے بھی مکروہ ہے. وجہ یہ ہے کہ لما فیہ من الاخلال بالجمعہ، کہ اس طرح کے کرنے میں جمعے میں کیا ہے خلل اندازی ہے، جمعے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر جب جماعت کریں گے نا تو اس میں خلل آئے گا، کسی بھی طرح سے خلل آئے تو یہ ایک اخلال ہے، اس کو کیا کرنا ہے، خراب کرنا ہے. اذ ہی جامعۃ للجماعات، کہ جمعہ تمام جماعتوں کے لیے، بہت ساری جماعتوں کے لیے کیا ہے جمع کرنے والا ہے. والمعذور قد یقتدی به غیر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو معذور آدمی ہے نا، ٹھیک یہ تو نماز پڑھ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن کوئی اور جو غیر معذور ہوگا نا وہ بھی تو ممکن ہے کہ کیا کرے، اس کے پیچھے اقتدا کرے، تو اس طرح سے جماعت جمعہ میں کیا ہوگا، خلل ہوگا. یہ کہانا کہ کن کے لیے مکروہ ہے، مصریوں کے لیے، شہریوں کے لیے جو مضافات والے ہو، بخلاف اہل السواد، بخلاف ان لوگوں کے جو کیا ہے دیہاتی ہے، جنگل و صحرا و بیابان والے ہیں، کہ جن کا جمعے کے لیے آنا واجب نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ اگر وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے نا تو ان پر کوئی کراہت نہیں، لأنہ لا جمعۃ علیہم، ان پر کوئی جمعہ ہے ہی نہیں سرے سے. معذور پر تو تھا، عذر کی وجہ سے ساکت ہو چکا ہے نا، تو یہ معذور سے کیا ہے نیچے درجے کے لوگ ہیں. آگے فرما رہے کہ وَلَوْ صَلَّى قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ، اگر کسی نے ایسے کیا نا، کچھ افراد جمع ہو گئے تھے اور جمعے کی نماز کو نہیں گئے اور ظہر کی نماز پڑھی، معذور بھی تھے یہ لوگ، تو یہ نماز ظہر ان کی ہو گئی لاستجماع شرائطہ، کہ کیا ہے شرائط اس کی موجود ہے نا، جب شرائط موجود ہے تو لحاظ اس طرح کا کرنا بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا. آگے مسئلہ بیان کرتے اختلافی مسئلہ کہ جو کوئی نماز جمعہ کی کوئی رکعت پائے مسبوق ہو چکا ہے تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ اور اسی طرح سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کے ساتھ ہے. ائمہ ثلاثہ سے ائمہ ثلاثہ الغیر مراد ہے. ان کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص جمعے کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہو جائے، یعنی دوسری رکعت بھی اس سے ہو گئی نا، رکوع کے بعد شریک ہو رہے، کسی بھی چیز میں شریک ہو، قیدی میں شریک ہو، سجدے میں شریک ہو، لیکن دوسری رکعت سے نکل گئی نا، اب شریک ہو رہے،
مستشر زور کی نماز پڑھے، زور کی نماز اس پر واجب ہے، 4 رکعت نماز پڑھے اور بغیر استناف کی کیا کرے، اس پر بنا کرے بس، اور زوری کی نماز کیا کرے، پوری کرے۔ امام ابو حنیفہ یعنی شیخین حضرات کے نزدیک اگر یہ آدمی قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے شریک ہو جائے کہ ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا اور شریک ہو گیا، تو اب اس کی یہ جمعی والی نماز درست ہو جائے گی، بس 2 رکعت پڑھے بعد میں اور جمعے کے طور پر پڑھے۔ ائمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے استدلال کیا ہے جس کی مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہوئے یہ ہے نا کہ من ادرک من الصلاة رکعتا فقد ادرک الصلاة، کہ جس کو 1 رکعت ملی گئی کہ اس نے پوری نماز کو پایا، یعنی بعد میں پڑھ لے، لیکن اس شخص کی تو کیا ہے 2 ہی رکعت ہی چھوٹ گئی نا، 1 رکعت ہی نہیں پائی، تو لہٰذا اس کا مفہوم یہی بنتا ہے مخالف کہ اب اس کی نماز ختم ہو گئی، چھوٹ گئی، اب یہ کیا کرے، ظہر والی نماز پڑھے۔ شیخین حضرات رحمہم اللہ نے استدلال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے کیا ہے جس میں یہ ہے کہ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، کہ جو کچھ تمہیں ملے نا ادراک کرو تو پڑھ لو ابھی فی الحال، اور جو رہ جائے تو فَأَتِمُّوا، اس کے اتمام کرو بعد میں۔ اور اس حدیث میں یہ فرق نہیں کہ یہ یعنی یہ فصل اس میں نہیں کہ جمعے کے متعلق یا غیر جمعے کے متعلق، کہ تمام نماز میں یہ حکم ہے، لہٰذا اس سے بھی ہمارے لیے استدلال قوی بن گیا، اور ساتھ ساتھ مفہوم مخالف بھی ہمارے نزدیک کیا ہے، اس مسئلے میں حجت نہیں، اسی کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے۔ وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اگر کوئی شخص امام کو نماز جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہوئے پائے، صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَهُ، جو کچھ اس نے پایا نا، جو رکعتیں مل گئی وہ امام کے ساتھ پڑھ لے، اور باقیہ رکعتیں جو اس کی رہ گئی نا، وَبَنَا عَلَيْهِ الْجُمْعَةِ، اس پر جمعے کی نماز کی بنا کرے، یعنی اس کی نماز کو جمعے کی کر دے۔ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جو تمہیں ملے نا وہ پڑھ لو، وَمَا فَاتَكُمْ فَقْضُوا، اور جو رہ جائے نا اس کو کیا کرو، بعد میں اس کی قضا کرو، قضا کا کیا معنی ہے، اتمام کرو۔ یہ مسئلہ تو ظاہر ہے نا کہ رکعت کے پانی کی حد تک، اگر رکعت بھی نہ پائے تو اس کے بعد بتا رہے کہ وَإِن كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ، اگر تشہد میں اس کو پایا، فی سجود السہو، سجدہ سہو کر رہا تھا کسی وجہ سے یا سجدے میں پا لیا، تو اب اس کی رکعتیں دونوں رہ گئی نا، اب مسئلہ اختلافی بن رہے کہ بنا علیہ الجمعۃ عندہما، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بنا کس کی کرے، جمعے کی۔ فقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، ان کا مذہب ہے کہ ان ادرک معه اکثر الرکعۃ الثانیہ، اگر دوسری رکعت کا اکثر حصہ اس نے پایا، اکثر حصے کا کیا معنی ہے، رکوع کو پایا، تو بنا علیہ الجمعہ، پھر تو جمعے کی بنا کرے۔ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا، اگر دوسری رکعت کا قلیل حصہ اس نے پایا، یعنی رکوع اس کا رہ گیا، اب نماز کو پایا، اس نے کہ کسی بھی چیز کو پایا، تشہد کو پایا ہو یا سجدے وغیرہ کو، تو بنا علیہ الظہر، ظہر کی بنا کرے، لأنه جمعۃ من وجہ ظہر من وجہ، ایک وجہ سے تو کیا ہے یہ جمعے کی نماز، اور دوسری وجہ کو جو دیکھ لینا تو 2 جہت ہے اس میں، تو ظہر کی نماز ہے۔ لفوات بعض الشرائط، کی بعض شرائط اس کی فوت ہوگی، وہ کیا ہے، جماعہ، کیا بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑے گا نا، امام سلام پھیرے گا، دوسرے لوگ بھی پارے ہو جائیں گا، بھی اکیل رہے گا، تو لفوات بعض شرائط فی حق ہی، کہ اس کے پانے والے کے حق میں، یعنی جس نے پایا ہے بعض حصے کو، اس کے حق میں جماعت والی شرط فوت ہو گئی، تو فیصلی اربعا اعتبارا للظہر، ظہر کو معتبر سمجھتی ہوئی بس 4 رکعت ہی پڑھی، اسی کا اعتبار کری۔ وَيَقْعُدُ لَا مَحَالَةَ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ، اور ہر اس 2 رکعت پر بیٹھ جائے نا کہ جس کے متعلق اس کا خیال ہو کہ یہ جمعے کی نماز میرے لیے بن جائے، تو اسی پر بیٹھ جائے کہ وَيَقْعُدُ لَا مَحَالَةَ، ضرور بے ضرور بیٹھے گا، عَلَى رَأْسِ رَكَعَتَيْنِ، 2 رکعتوں پر، 2 رکعتوں پر کا کیا معنی، انہیں تشہد کے لیے ضرور بیٹھے، اعتبارا للجمعہ،
میں دو جہتیں جمع ہو گئی ہیں نا، تو دونوں جہتوں پر عمل کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، دونوں شبہ پر عمل کریں گے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور جو اس کے بعد دو رکعتیں بھی پڑھے گا نا، کیونکہ ظہر والی جہاد بھی موجود ہے، تو یہ خیال نہ کرے کہ شاید یہ میرے لیے نفل بن رہے، کیونکہ آخری دو رکعتوں میں تو قرات ہے نہیں نا، تو آخری دو رکعتوں میں قرات نہیں، تو یہ خیال نہ کرے کہ اس میں قرات نہیں ہوگی، بلکہ قرات کرے، کیونکہ یہ دو رکعتیں اگر یہ جمعے کی نماز ہو گئی تو دو رکعتیں تو نفل بن جائے گی نا، اور نفل میں جو ہے قرات کا پڑھنا فرض ہے، تو وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، آخری دو رکعتوں میں بھی قرات کرے گا، لِاحْتِمَالِ النَّقْلِيَّہ، کہ اگر یہ نماز جمعہ بن گئی ہو نا، تو پھر دو رکعتیں کیا بنے گی؟ نفل بنے گی، تو نفل کے احتمال کی وجہ سے قرات کرے۔ وَلَهُمَا، شیخین حضرات کی دلیل ہے کہ انہ مدرک للجمعہ، کہ یہ شخص جمعے کا مدرک فی هذه الحال، اسی حالت میں بھی کہ تشہد یکفی جو بھی ہو، حتی یشترط نیت الجمعہ، یہاں تک کہ اس شخص پر جمعے کی شرط بھی کیا ہے، جمعے کی نیت بھی واجب ہے۔ جیسے کہ تم لوگ بھی کہتے ہو نا کہ جمعے کی جہاد اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ نماز نیت جمعے کے بغیر ادا نہیں ہوگی، تو جب ایسا ہے نا کہ جمعے کی نیت اس میں شرط ہے، تو لہذا جمعے ہی کی نماز ہو جائے گی، وہی رکعتان، دو رکعتیں، ولا وجہ لما ذکر یا لما ذکر، کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں بن رہی، لأنہما مختلفان، تم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ظہر کی بنا کرے، تو یہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ظہر اور جمعے کی نماز میں اختلاف ہے بہت زیادہ، حقیقتاً بھی کہ وہ 4 رکعتیں، یہ 2 رکعتیں، حکماً بھی کہ دونوں کی بہت ساری چیزوں میں کیا، کیفیتوں میں، کمیتوں میں، شرائط میں فرق ہے، تو فلا یبنی یا فلا یبنا احدہما علی تحریمۃ الاخر، ایک نماز کی بنا دوسری نماز پر نہیں کی جائے گی، ایک نماز کو مبنی نہیں کرے گا، نہیں رکھے گا، وضع نہیں کرے گا، عطف نہیں کرے گا، فلا یعطف فلا یضع فلا یبنی، کہ نہیں رکھے گا اس ایک نماز کو دوسرے کی تحریموں پر، کیونکہ دونوں کی تحریموں میں فرق ہوتا ہے اور دونوں کی نیت میں بھی کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ ہے وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، یہاں پر کئی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ جب امام خروج کرے، خروج کا کیا معنی، یعنی نکل آئے خطبے کے لیے، خطبہ شروع کرے، تو اس وقت کیا کیا ممنوع ہے اور کیا کیا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مسئلہ تو اس سے متعلق یہ ہے نا کہ جو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحتاً تو ذکر نہیں کیا، لیکن اسی ضمن میں آ رہا ہے اور اسی میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت کوئی آدمی نفل یا نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے تحیت المسجد پڑھے یا نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں جس کے اندر آیا ہے، مختلف کتابوں میں ذکر ہے، جیسے تم لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام سلیک غطفانی تھا یا غطفانی، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے حکم دے کہ تم 2 رکعت نفل پڑھو۔ اس حدیث کی بنا پر شوافی حضرات اور حنابلہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دوران، یعنی خطبہ جب ہو رہا ہونا، اگر ایک شخص آ جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے جو مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ حنفیہ حضرات، امام ابو حنیفہ اور اس طرح سے دیگر فقہا حضرات، اور اس طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، وہ حضرات یہ فرماتے کہ جب خطبہ
روکا ہے کہ انصت، خاموش رہو، یہ کام نہ کرو، تو اس نے کام لغو کیا. تو کیا مانا کہ خطبے کے دوران امر بالمعروف سے بھی جب منع فرمایا گیا، حالانکہ امر بالمعروف ایک مستحسن کام ہونے کے علاوہ ایک فریضہ بھی ہے، تو اس سے جب منع کیا جا رہا ہے نا، تو نماز سے تو بطریق اعلیٰ، اسی طرح سے اور چیز سے یا تحیت المسجد سے تو بطریق اولا منع کیا جائے گا، کیونکہ تحیت المسجد زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے. اس طرح سے بہت ساری دنیا حدیثیں ہم نے پڑھی نا، تم لوگوں نے سنی ہوگی کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جائے، اچھی طرح غسل کیا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہو وہ کیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ایسے طور پر جائے کہ وہ پر خطبہ سنے توجہ کے ساتھ، کسی بھی طرح کا لغو کام نہ کرے اور نماز سے فارغ ہو جائے، گویا ویسے کہ اس نے کیا کر دیا، بہت سارے اعمال کا ثواب کا مال، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آئندہ جمعے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کیا ہے کہ خطبے کے لیے خاموش رہے، نہیں یہ ہے کہ نماز پڑھے وغیرہ. تو اگر خطبے کے دوران کوئی ایسی چیز مشروع ہوتی نا، تو پیغمبر اس کا ذکر بھی کر دیتے اور ساتھ ساتھ یہ نہ بتاتے کہ خاموش رہے وغیرہ وغیرہ. اور بہت ساری اسی طرح اور بھی حدیث میں آیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ خطبے کے دوران نماز ہو یا کلام ہونا یہ ممنوع ہے. اور اس طرح سے صحابہ، تابعین، علماء، فقہاء کا یہی مسلک اور ان کا یہی تعامل ہے. اور ایک حدیث جس سے ائمہ شافعی، حنابلہ حضرات استدلال کرتے ہیں نا، تو یہ حدیث جو ہے نا، اس میں ایک واقعہ ہے کہ کسی اور جگہ اس طرح کا عمل ثابت نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے خطبے کے دوران اس شخص کو کہا تھا کہ تم کیا کرو، 2 رکعت پڑھ لو. یہ تو صرف اسی شخص کا کیا ہے، ایک واقعہ جزیہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ ثابت نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کو ایسا حکم دیا ہو. کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا تھا دیہات کے علاقے سے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح سے بہت سارے علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، جانور مر رہے وغیرہ، یہ ہو رہے وہ ہو رہے. تو اس نے کیا کر دیا، استسقاء کا مطالبہ کیا. تو استسقاء کی حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو نہیں کہا تھا کہ تم 2 رکعت پڑھ لی. اسی طرح سے وہ شخص دوبارہ دوسرے ہفتے میں آیا تھا جمعے کے دن کہ یا رسول اللہ گھر گر رہے ہیں اور بہت کچھ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا، آپ دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے. تو اس وقت بھی پیغمبر علیہ السلام نے اس کو حکم نہیں دیا کہ تم 2 رکعت پڑھو. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص تھا تخطی رقاب کر رہا تھا، لوگوں کی گردنوں کو پلانگ رہا تھا، چھلانگ لگا کے آگے جا رہا تھا، پلانگ رہا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اجلس فقد آذیت، بس یہی بیٹھ جاؤ، لوگوں کو آپ بہت تکلیف دیا، آگے مت آؤ. تو اس کو ایسا نہیں کہا کہ تم کیا کرو، 2 رکعت پڑھو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے. اسی دوران پیغمبر علیہ السلام نے سب کو کہا کہ اجلسوا، سب بیٹھ جاؤ. عبداللہ صاحب جو تھے نا، یہ دروازے کے قریب تھے کہ اس نے یہ بات سنی، اسی جگہ بیٹھ گئے. تو نبی علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو اس کو کہا کہ اندر آؤ. جب وہ اندر آ گئے نا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نماز وغیرہ کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نماز پڑھو، یہ تحیت المسجد پڑھو وغیرہ. اور اس طرح سے تمہیں معلوم ہے نا کہ ایک مرتبہ عمر خطبہ دے رہے تھے کہ عثمان غنی صاحب تشریف لائے. تو عمر صاحب نے اس کو یہ تنبیہ فرمائی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہ غسل بھی نہیں کیا اور ساتھ ساتھ دیر سے بھی یہ کیوں ایسے آئے. اور اس میں یہ ثابت نہیں کہ عمر صاحب نے عثمان غنی کے کوئی حکم دیا کہ تم نماز پڑھو وغیرہ. تو سارے واقعات ہیں نا کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ خطبے کے دوران کوئی نماز نہیں اور نہ کوئی حکم دیا گیا تھا. جہاں تک ایک حدیث سے حضرات شوافی اور حنابلہ حضرت استدلال کرتے نا کہ اس میں حکم ہے کہ نماز وغیرہ پڑھے، تو ہم یہ کہتے کہ دیکھیں اس حدیث میں تو یہ بھی آیا تھا نا کہ پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ شخص بیٹھ گیا تھا. اور یہ مسئلہ ہے نا کہ بیٹھنے کے بعد تحیت المسجد ساقط ہو جاتی ہے، واجب نہیں رہتی، اس کے استحباب ختم ہو جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام
سے آیا ہے کہ سلیک بن عتبہ غطفانی رضی اللہ عنہ ایک فقیر آدمی تھے، بہت پسیدہ اور بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام نے جب اس کی فقر و پاکی کی کیفیت کو دیکھا، غربت کو دیکھا، تو اس نے مناسب ہی سمجھا نا کہ نماز کا حکم دیا جائے تاکہ تمام صحابہ اس کی حالت کا مشاہدہ کرے. اور بعد میں پیغمبر نے خود بھی کیا کر دیا تھا، لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس پر صدقہ کرو. بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا، اس پر صدقہ کیا. اور اس طرح سے یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اس شخص کے لیے خطبہ موقوف کر چکے تھے، خطبہ نہیں پڑھ رہے تھے، خاموش رہے تھے. اور جو احادیث یا اسی طرح سے قرآنی آیت ہم نے نقل کی نا، اس سے ایک عام حکم نکل رہے، قاعدہ کلیہ نکل رہا ہے. اور یہ ایک واقعی جزیہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ قاعدہ کلیہ کے مقابلے میں واقعی جزیہ کوئی دلیل نہیں بنتا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت تک خطبہ شروع نہیں کیا تھا کہ جب یہ شخص آئے. تو بس ظاہر ہے کہ جب خطبہ شروع نہ ہونا تو اس وقت ہم بھی کہتے کہ اس وقت نماز وغیرہ کیا ہے، جائز ہے. تو شخص نے اس لیے کیا پڑھی، نماز وغیرہ 2 رکعت پڑھی. بس ہماری روایات وغیرہ اسی طرح سے آیت جو ہے نا یہ محرم ہے، اور شافعی وغیرہ حضرات کی جو دلیل ہے یہ کیا ہے، مبیح ہے. اور محرم و مبیح کا جب تعارض آ جائے نا تو اس وقت محرم کو ترجیح دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری روایت جو ہے اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں جو قواعد ہے وہ قواعد کلیہ ہے اور اصول کلیہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری روایات جو ہے صحابہ و تابعین کے تعامل سے بھی کیا ہے، مؤید ہے. اور ہماری روایت پر عمل کرنا زیادہ احتیاط والا ہے، نہ کہ دوسری روایت پر عمل کرنا جو ائمہ شافعی نے نقل کیے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ رحم اللہ کے نزدیک اثناء خطبے میں کلام جائز نہیں. اگر اسی دوران کسی کو چھینک آئی یا کوئی سلام کرے نا تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، کلام کے حق میں ہے اور کلام کے درجے میں ہے. تو لہٰذا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی کسی کو چھینک آئے مثلا الحمدللہ کہے تو زور سے نہ کہے، دل میں کہے، کوئی جواب بھی زبانی طور پر نہ دے. صرف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ تشمیت عاطف اور اسی طرح رد سلام کرنا جائز ہوگا. ہاں اس کے علاوہ اور کوئی کلام جائز نہیں ہوگا. جس حدیث سے اس نے استدلال کیا ہے نا، تو ہم حضرات کہتے جمہور حضرات کہ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ جو کچھ آدمی نیکی کا کام کرے یا کسی کو امر بالمعروف کرے تو وہ بھی ممنوع ہے. تو لہٰذا وہ واجب والا درجہ تھا. جب وہ ممنوع رہا نا تو کسی کو تشمیت عاطف کرنا یا رد سلام کرنا اس کا بھی یہ حکم ہوگا کہ یہ بھی کیا ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اسی طرح ممنوع ہوگا، جائز نہیں ہوگا. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جب امام جمعے کے دن آئے منبر تک، یعنی منبر پر بیٹھنا چاہے اور بیٹھ جائے وغیرہ، تو فرما رہے کہ ترک الناس الصلاۃ والکلام. اب لوگ کیا کریں گے، نفل نماز وغیرہ کوئی بھی پایتا نماز وہ بھی چھوڑ دے اور کلام بھی چھوڑ دے، حتی یفرغ من خطبتہ، یا تک کہ خطبے سے فارغ ہو جائے. قال رضی اللہ عنہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. وقال صاحبان حضرات فرماتے کہ لا بأس بالکلام، کہ کلام کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اذا خرج الامام جب امام نکل آئے قبل ان یخطب خطبے سے پہلے، یعنی خطبہ شروع نہ ہوا ہوا، اذا نزل اور اس طرح جب خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے اتر جائے نا تو اس وقت بھی کلام کا کرنا جائز ہے. قبل ان یکبر تکبیر کہنے سے پہلے، یہ الگ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد کلام جائز ہے یا نہیں. تو جمہور حضرات کے نزدیک جائز ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شفیع، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے نا کہ ایسا کلام کر سکتے، کیونکہ ابھی خطبہ نہیں ہو رہا، چاہے قبل الخطبہ یا بعد الخطبہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبے کی
ابتدا سے لے کر نماز کے اختتام تک نہ کوئی کلام جائز ہے نہ کوئی سلام جائز ہے. جمہور حضرات ایک حدیث استدلال کرتے لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذوق کا کیا ہے، قول کیا ہے. تو یہی بات کیا ہے؟ زیادہ راجح ہے. لأن الکراہت، فرما رہے کہ یہ جو کراہت ہے نا یہ کس وجہ سے؟ للإخلال ہے کہ یہ خلل کا سبب بنتا ہے، مخلل ہے، مخل ہے. فی نفس ہی کیا ہے؟ کلام تو مباح چیز ہے لیکن کیا ہے؟ مخل ہے. بہت ساری دوسری چیزوں میں خلل انداز ہو سکتے ہیں، خلل ڈال سکتے ہیں کہ یہ اخلال والا ہے. کس چیز میں؟ بفرض الاستماع ہے کہ یہ جو استماع فرض ہے نا اس کے لیے یہ کلام ہو سکتے کہ مخل بنے. ولا استماع ہونا اور یہاں پر کوئی استماع ہے نہیں تو اسی لیے کیا ہے؟ یہ جائز ہوگا. بخلاف الصلاۃ، ہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جمہور کی نزدیک، کیونکہ لأنها قد تمتد کہ بعض اوقات یہ لمبی ہو سکتی کسی بھی وجہ سے. امام ابو حنیفہ فرما رہا ہے کہ نہیں، نہ کلام جائز ہے نہ صلاۃ جائز ہے. وہ یہ فرما رہے کہ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قوله علیہ السلام سے ہم کا یہ قول ہے کہ اذا خرج الکلام فلا صلاۃ ولا کلام، تو اس وقت نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی کلام من غیر فصل. اس میں یہ تفصیل نہیں کہ چاہے وہ قبل الخطبہ ہو یا بعد الخطبہ ہو، بس خروج امام کیا ہے اس کے لیے معنی بن گیا. اور صاحبین حضرات نے اسی طرح سے جمہور حضرت مسلسہ وغیرہ نے جو کہا نا کہ کلام اس لیے جائز ہے کہ اس میں امتداد نہیں ہوتا عموماً، اور نماز کے اندر امتداد ہو سکتے تو ہم یہ بات نہیں مانتے. جس طرح نماز میں امتداد ہو سکتا ہے نا اسی طرح کلام میں بھی ہو سکتے ہیں طبعاً. تو یہ نماز کی مشابہ ہے، جب نماز ممنوع تو کلام بھی ممنوع. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے کہ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ قَدْ يَمْتَدُّ تَبَعًا، کہ طبعی طور پر ہماری سرش میں سے کہ کلام لوگوں سے ممتد ہو جاتا ہے. فَشْبَهَ الصَّلَاةِ، یہ نماز کی مشابہ، لہذا نماز کی طرح بھی ممنوع ہے. آگے فرما رہے وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمْعَةِ. یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے کہ نماز جمعے کے لیے کتنے اذانیں دی جاتی ہے؟ 3 اذانوں کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس کے لیے 3 اذانیں، لیکن مراد سے 3 اذانیں نہیں، 2 اذانیں تو اس سے بھی ہے، اور ایک جو ہے نا اقامت کو بھی اذان کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اذان کا نام دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر صاحب کے زمانے میں جب امام نکلتے تھے نا تو نماز قائم کر دی جاتی تھی، اس وقت اذان ہوتی تھی. اور جب عثمان غنی رضی کا زمانہ ہو گیا نا تو اس نے تیسری اذان کا اضافہ کیا. تو تیسری اذان کی صورت سے اقامت یعنی مانا ہے کہ دوسری اذان کا اضافہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ندائے ثالث. تو ندائے ثالث سے کیا مراد ہے؟ اذان خطبہ سے پہلی والی اذان مراد ہے کہ خطبے سے جو پہلی اذان دی جاتی ہے نا اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے، یہ مراد ہے. اس پر علماء حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ اذان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کی. پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ اذان جو زیادہ کی گئی کس نے زیادہ کی تھی. بعض حضرات فرماتے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ کی تھی، یعنی اس نے ابتدا کیا تھا اس کا. دوسرے علماء کہتے کہ نہیں، حجاج بن یوسف یا زیاد نے اسے کیا تھا. لیکن بیشتر روایات سے یہ ثابت ہے کہ اس کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتے، اس کو ہم بدعت نہیں کہتے، کیونکہ یہ فعل جو ہے یہ عمل خلیفہ راشد کا ایک اجتہاد ہے. خلفائے راشدین وہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد تھے، اور حضرات صحابہ نے اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی تھی نا، تو اجماع صحابہ سے اس کو کیا ملی؟ تقویت اور تائید ملی. اور خلفائے راشدین کا ویسے بھی کوئی عمل جو بدعت نہیں ہوتا جب تک اس کے خلاف کوئی نص یا کوئی آیت وغیرہ نہ ہو یا اسی طرح سے کوئی حدیث نہ ہو. اور پیغمبر علیہ السلام کا اتباع سے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیغمبر نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ علیکم
استعمال کیا تھا کہ خلفائے راشدین کی سنت اور اس کی طریقوں کو بھی کیا ہے اپنانا واجب ہے. تو اسی کے متعلق بتا رہے کہ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ کہ جب مؤذن حضرت پہلی اذان کہہ دینا تو پہلی اذان سے کیا مراد ہے؟ ہم اذان جو پر لوگ دیتے ہیں کہ زوال ہو جائے نا، زوال کے بعد عموماً دیتے یا تھوڑا سا ٹائم باقی ہو، 1 بجے یا 1:15 دے دے تو وہ اذان مراد ہے. کہ ترک الناس البیع اس وقت لوگ بیچنا، فروخت کرنا، خریدنا، شراء لین دین چھوڑ دیں گے، خرید و فروخت کو چھوڑ دیں گے. وتوجہ الی الجمعہ جمعے کی طرف توجہ دے. توجہ کا کیا معنی؟ یعنی جمعے کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگے. جمعے کے لیے جو تیاری ہے، تیاری وہ بھی جمعے کے ضمن میں داخل ہے، اس کے علاوہ اور کسی کام میں نہ لگے. لقوله تعالی اللہ کا فرمان ہے کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ ذکر اللہ کی طرف جلدی جلدی جاؤ. جلدی جانے کا کیا معنی ہے؟ اعتدال کے ساتھ، توجہ اہتمام کے ساتھ جائے اور ذکر اللہ سے خطبہ مرادی کسی کی طرف جائے. وذروا البیع اور تجارت وغیرہ چھوڑ دے. آگے فرما رہے وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے نا، جلسا. وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو جلسا بیٹھ جائے گا. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ اور پھر مؤذن کیا دے گا؟ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دے گا. بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُث اسی پر تعامل توارث کیا ہے؟ جاری رہا ہے عثمان غنی رضی کے زمانے سے. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هذا الاذان پیغمبر اسلام کے زمانے میں صرف پہلی اذان تھی نا اور اقامت ہوتی تھی، اور بعد میں یہ اذان بھی زیادہ کی گئی. وَلِهَذَا قِيلَ اسی وجہ سے بعض علماء کی طرف سے یہ قول کیا گیا ہے کہ هو المعتبر یہی اذان معتبر فی وجوب السعی کہ اس کے بعد سعی کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. وحرمت البیع اور بیع کا کرنا بھی حرام ہو جاتے ہیں، مکروہ ہوگا. یہ تو بعض علماء کا مذہب، یعنی بعض علماء جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے. لیکن والاصح والارجح درست بات اور مفتبی مذہب اور مفتبی قول راجح قول یہ ہے نا کہ ان المعتبر هو الاول پہلی اذان معتبر ہے کہ پہلی اذان جب ہو جائے نا اس کے بعد صحیح بھی واجب ہوگی اور خرید و فروخت بھی کیا ہوگی؟ ممنوع ہوگی. لیکن پہلی اذان کے اندر یہ ضروری ہے نا، یہ شرط ہے کہ اذا کان بعد الزوال زوال کے بعد ہو، زوال سے پہلے دینا کیا ہوگا؟ معتبر نہیں ہوگا. لحصول الاعلام بھی کہ اسی سے اعلام کیا حاصل ہو چکا ہے نا، جب اعلام حاصل ہو گیا تو یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گی اور آنا وغیرہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا.